اپنی آنکھوں کو باؤل رکھیں بڑے اپنے جسم کو باوضو رکھنے سے بہتر ہے کہ اپنی آنکھوں کو باوضو رکھیں. اس زمانے میں میرا قوا کمزور ہے، ہمتیں کمزور ہیں، مثانے کمزور ہیں. کچھ حضرات ہوتے ہیں جن کی ہمت ہوتی ہے ہمیشہ باوضو رہ سکتے ہیں، لیکن اس سب کی ہمتیں ایک جیسی. اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ کسی کو ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھے. تو کوئی عذر کی وجہ سے کوئی بھائی اگر نہ رہ سکے تو اس میں ضرور اب گنجائش ہے اس پر جمع کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. تو یہاں ابو داؤد میرے ہر جامع شفیع تو شیخ الحدیث اور سلطان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک اللہ والے گرو ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمانے لگے اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد پڑھا کرو. اگر تم میری سنتوں پر عمل کرنا چاہتے ہو تو ابو داؤد پڑھا کرو. یہ سب کتابیں نور سے بھری ہوئی ہیں، فارسی، ترمذی، حدیث کی سب کتاب زاد الطالبین میں سب نورانی کتابیں ہیں. اللہ کی مہربانی فرمائے، اللہ کا فرمائے. ہمارے میں نے الحمد للہ قرآن پاک کا ترجمہ سب سے پہلے اپنے عظیم بزرگ استاد حضرت مولانا حافظ شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور انہوں نے ترجمہ اور تفسیر حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا. وہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اور پھر دورہ تفسیر امام اہل سنت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سرفراز خان صاحب صلی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا. بلکہ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن پاک کی تلاوت اللہ نے حیرت خدمت میں کرنے کی توفیق عطا فرمائی. الحمدللہ. میرے پاس جو سامنے قرآن پاک رکھا ہوا ہے، قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے، یہ امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی ہر کی خدمت میں اسی قرآن پاک کے اندر دورہ تفسیر کیا. الحمدللہ. اس علوم سے قرآن پاک کرنا چاہیے. قرآن پاک کا نسخہ ملتا تھا دورہ تفسیر کرنے والے طلباء کو، تو مجھے بھی ایک نسخہ میں عنایت کیا، جس کے حاشیے میں کچھ تھوڑی سی میں نے کلمات کو لکھ دیا. پھر وہ ایک واقعہ یہ قرآن پاک کہیں قرآن پاک نور ہی نور، برکت ہی برکت. الحمدللہ. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ پاک 3 طریقوں سے لوگوں کو اپنے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ 3 طریقوں سے اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی طرف، اپنی وحدانیت کے اقرار کی طرف، اپنی ربوبیت کی طرف دعوت دیتے ہیں. نمبر 1 تذکیر بآلاء اللہ. نمبر 2 دوسرا کون سا ہے؟
تذکیر بآلاء اللہ، نمبر 2 تذکیر بایام اللہ ہے، ایام اللہ، نمبر 3 تذکیر بما بعد الموت ہے، نمبر 1 تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر اپنی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں دنیا میں کوئی 1 روپے کا احسان کر دے، ہم ساری زندگی اس کے احسان کو نہیں بھولتے، اور اللہ تعالیٰ کے انعام میں سر سے لے کر پیر تک ہمارا ایک روح ڈوبا ہوا ہے۔ پہلے دورے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی زین العابدین صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جو آ کر دارالعلوم فیصل آباد کے محسن میں، حضرت مولانا یوسف صالح صاحب پہلے مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، اب یہاں پر ماشاء اللہ سلسلہ ہے، تو تشریف لائے۔ بیان میں ایک واقعہ سنایا تو میں لگا ریاض شہر میں ایک صاحب بیمار تھے، وہ ہسپتال میں داخل ہوئے، ہسپتال سے فارغ ہوئے تو ہسپتال والوں نے 10,000 ریال 10,000 ریال کیا کہتے ہیں 10,000 ریال کا خرچہ ان کے ذمہ لگایا گیا۔ اور تو کبھی بول سکتے ہیں، چلو انگلش میں تو اور بولتے ہیں 10,000 کی پیمنٹ ان کے ذمہ لگائی آپ نے، 10,000 کا خرچہ ان کے ذمہ لگایا کہ 10,000 روپے میں وہ آدمی رونے لگ گئے۔ ہسپتالوں نے سمجھا کہ شاید یہ 10,000 روپے کا جو خرچہ ہے اور ان کے ذمہ لگا ہے اس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی آکسیجن لگائی تھی، آکسیجن والا لگائی، آکسیجن مصنوعی آکسیجن ہوتی ہے۔ مجھے بھی جب ہارٹ اٹیک ہوا تو وہاں ہسپتال والوں نے فون آکسیجن لگائی، اللہ نے مہربانی فرمائی، طبیعت سنبھل گئی۔ جب تک زندگی لکھی ہوتی ہے بہانے بھی وہی بناتے ہیں، جب تک اللہ نے زندگی لکھی ہے زندگی کے بہانے وہی بناتے ہیں۔ علاج معالجہ یہ بھی زندگی کے بہانے ہیں، لیکن جب ایک مرنے کا کہنے لگے علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ علاج تو بیماری کا ہوتا ہے، موت تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ علاج معالجہ بھی کروایا کرے، سنت سمجھتا ہے۔ یا عباد اللہ تداؤ، یا عباد اللہ تداؤ، ہمارے حضرت شاہ مولانا رحیم صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہمارے میرے اساتذہ میں سے تو براہ راست نہیں ہے، لیکن میں اپنے اساتذہ کی جواب پہ اس مانتا ہوں، بڑی ان کی شفقتیں الحمدللہ۔ تو مجھے یہ حدیث سنائی، یا عباد اللہ تداؤ، اے اللہ کے بندو تم علاج معالجہ کرواؤ یا علاج کرانا سنت ہے، سنت کا عمل کرنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ باقی شفا ہے اللہ تعالیٰ کو بھائی تسلی بھی دے دیا کریں، علاج معالجے کے باوجود پھر بھی کوئی بیماری لمبی ہو جائے سمجھو یہ بیماری اجر و ثواب سے بڑی ہے۔ باقی یہ تھوڑی بہت ہے ابھی تو پر تکلیف تو ہوتی ہے، وہ غیر اختیاری ہے، وہ معاف ہے، چاہے ہائے بھائی بھی نکلے جا رہے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے جو تکلیف ان کو ہے آگے وہ جو حالت ان کے ساتھ لائق ہے وہی بس وہ اسپتال وہ آدمی رو رہا تو ہسپتال سمجھا تو شاید یہ ہے نہیں تھا ہسپتال کی پیمنٹ کی وجہ سے رو رہے ہیں تو کہنے لگا نہیں میں کروڑ پتی ہوں یہ 10,000 ریال میرے لیے کوئی چیز نہیں ہے اگر میں روز یہ رہا ہوں یہ دیکھو یہ چند دن یہ چند گھنٹے یہ چند دن یہ ہسپتال والوں نے مصنوعی سانس آکسیجن لگائی اور اس کا اتنا بل بنا دیا اور اللہ میاں ہمیں اللہ ہر روز ہر گھڑی میں اللہ سانس عطا فرما رہے ہیں انہوں نے کبھی کبھی سب کوئی عوض نہیں لیا کوئی بدلا نہیں لیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور شاہ ولی اللہ محمد رحمۃ اللہ کو مان لگے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کی طرف 3 طریقوں سے دعوت دیتے ہیں نمبر 1 تذکیر بھی ایام اللہ نمبر 1 انہیں گزشتہ قوموں کے واقعات سنا کر تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ان پر یہ پکڑائی اور اگر تم یہ نافرمانی کرو گے تو تم پر بھی یہ پکڑا سکتی دوسرا تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر یاد رکھنا اور نمبر 3 تذکیر بما بعد الموت موت کے بعد جو حالات ہیں آگے ہم ان کا ذکر کر کے اپنی وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں تو ہمارے بزرگ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم حضرت سے ترجمہ تفسیر پڑھتے تو حضرت کا مبارک انداز یہ تھا کہ پہلے ترجمہ کہلواتے طلباء کو خود بھی کرواتے اور طلباء بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں اور شیخ نذیر صاحب حضرت مولانا سفر خان صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک انداز یہ تھا اللہ توفیق بخشی تلاوت کی تلاوت باہر ایک رکوع کا ترجمہ کرتے ہیں خود ہی ترجمہ کرتے ہیں اور اس طرح تو طلباء ترجمے کو سن لیتے حضرت شاہ مولانا شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک انداز یہ تھا کہ ترجمہ طلباء کو کہلواتے ساتھ ساتھ بہرحال چند آیتوں کا ترجمہ آپ کہہ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی قسم ساتھ کہو میرے ساتھ کہو قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں دلوں کو خوش کرنے کے لیے دل کو خوش کرنے کے لیے حضرت شیخ صاحب نے یہ ترجمہ فرمایا کہ میں نے یہاں نیچے نوٹ پہ لگا رکھا دل کو خوش کرنے کے لیے باہر نے ترجمہ کیا ہے نفع کے لیے ہے مقصد یہ ہے اب آپ دیکھ لیں گرمی کا موسم ہو پسینہ نکل رہا ہو اور پنکھا چل جائے دل کتنا خوش ہوتا ہے کتنا سکون آ جاتا ہے المرسلات عرفا قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں دل کو خوش کرنے کے لیے فلا صفات قسم ہے ان ہواؤں کی
جو تیز چلنے والی ہیں، جو تیز سے چلے، تو قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلنے والی ہیں، والناشرات نشرا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہے، بادلوں کو پھیلانے والی ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھیلانے والی ہے، فالفارقات فرقا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو تقسیم کرنے والی ہیں، فالملقیات ذکر، آپ سے میں خود ہی کر لیتا ہوں، تو تھوڑا سا نمونہ پیش کیا تھا. فالملقیات ذکر عذرا او نذرا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دلوں میں ڈالنے والی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کو دلوں میں ڈالنے والی ہے، عذرا او نذرا، لأجل عذر، یعنی عذر کو دور کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع، بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، لواقع، وہ واقع ہونے والی ہے. یہ جواب قسم ہے. والمرسلات جو ہوتا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بھیجی جاتی ہیں دلوں کو خوش کرنے کے لیے، نفع کے لیے. اللہ اپنی مہربانی کرنا، اللہ اپنی مہربانی کرنا. الاسبات اسباب، پھر ہوا تیزی چلتی ہے. والناشرات نشرا، بادلوں کو پھیلا دیتی ہے، بادلوں کو پھیل جاتے ہیں. اور فالفارقات فرقا، پھر وہ بادلوں کو تقسیم کرتی ہے. کوئی بادل یہاں برستا ہے، کوئی برستا ہے. فالملقیات ذکرا عذرا او نذرا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی انشاءاللہ کل اللہ تعالیٰ لا تعالیٰ اتنی بات بلد ہے اتنی یاد رکھنا. جو قرآن پاک کی تفسیر ہے، حدیث کی 12 کتابیں ہیں. اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے میں نے جلالین شریف پڑھائی طلباء کو 2 سال میں مکمل کروں، لیکن فرمایا اصلاح کی نیت سے جو قرآن پاک کا درس کیا اس میں 17 سال لگے. یہ پورا قرآن پاک نور سے بھرا ہوا ہے، نور ہدایت کا. اللہ تعالیٰ اللہ اس کی روشنی سے اللہ ہم سب کو قلوب پر نور فرمائے. ہر بیان ماشاء اللہ بھی سبب ہمارے لیے.
باقی انشاءاللہ جتنا مدد مندی تو ان شاء اللہ